الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء اور حاضرین مجلس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث کیے جانے کے بعد دین کی بنیادی چیزیں بتلائی. اور فرمایا کہ اس پر دین کی تعمیر قائم ہے. ان میں سے ایک چیز بھی اگر کمزور ہوگی تو دین کی عمارت کمزور ہوگی. بلکہ اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تعبیر کیا ہے. خیمے میں بیچ کے اندر ایک لکڑی آتی ہے، بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس پر یہ اسلام کا خیمہ کھڑا ہے.
پھر خیمے کو برقرار رکھنے کے لیے چاروں طرف سے رسیاں کسی جاتی. ایک رسی نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک حج. اس پر اگر انسان پوری طرح عامل ہو جائے تو وہ پکا مسلمان ہے. پھر ان تمام کا خلاصہ نماز ہے. عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے. نماز تمام عبادتوں کا قوام اور مغز ہے. نماز میں حج بھی ہے، نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں زکوٰۃ بھی ہے. نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں تسبیح بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے. تو جو شخص نماز کو قائم کر دیتا ہے وہ گویا معراج کا تصور لے کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین حدیث نہیں ہے، بزرگوں کا مقولہ ہے. لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز میں کھڑا ہوا مومن تو گویا معراج کا تصور کر. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ معجزات ہیں. اور محدثین نے 400 سے زیادہ معجزات کی حدیثیں جمع کی. ان معجزات میں سے سرکار کا معراج پر بلایا جانا بھی ہے. ایک مہینے کی مسافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھنٹوں میں طے فرما کر بیت المقدس میں قیام فرمایا. وہاں تمام ارواح انبیاء کو جمع کیا گیا اور ان کو متجسد کیا گیا اور ان سے ملاقاتیں کرائی گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا. اللہ نے دریافت فرمایا کیا ہدیہ لائے میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا محبوب کیا لے کے آئے؟ فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے. یہ لے کر حاضر ہوا ہوں. اب بندے دنیا میں جو بھی عبادت کریں گے اسلام قبول کرنے کے بعد
وہ عبادت چاہے مالی ہوگی، چاہے قولی ہوگی، چاہے فعلی اور بدنی ہوگی، سب تیرے لیے کریں. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آ گئی تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سب کو شامل کر لیا. یہ سوغات پیش کی تو اللہ نے فرمایا میری طرف سے بھی ہدیہ لے جاؤ نا امت کے لیے. اللہ نے فرمایا 50 نمازوں کی سوغات دیتا ہوں تمہیں، قبول فرما لیجیے. سرکار نے قبول فرما لیا. ہدیہ قبول کرنا سنت. لے کر آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ کے دربار میں بھیجا. کم کراتے کراتے 5 نمازیں رہ گئی. پھر اللہ نے فرمایا میں نقطہ نواز ہوں، میں ذرہ نواز ہوں. تم 5 نمازیں پڑھنا، میں 50 نمازوں کا ثواب دے دوں گا. میرا وعدہ بدلنے والا نہیں. میں نے اٹل قانون جو بنایا وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. میرے یہاں بات بدلتی نہیں. جیسے دنیا کے سیاستدان صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. فرمایا ایک ہی بات ہے، پڑھو نمازیں 5. میرے 50 ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. کتنا بڑا انعام کیا. 5 نمازیں پڑھو 50 کا ثواب پاؤ. ارے نماز سے پہلے وضو دیا ہے. آدمی باہر کے سنسار میں، دکان میں، کاروبار میں، دفتر میں، گھر گرہستی میں رہتا ہے تو دماغ اس کا منتشر رہتا ہے. نماز پڑھنے آیا تو نماز میں بھی دماغ منتشر رہے گا. فرمایا پہلے اپنے ظاہر کو کلین کر لو، دماغ کو ایک دم فریش کر لو. یہ بہترین عبادت کے لیے تاکہ تمہاری نماز بن جائے. نماز معمولی عبادت نہیں، اہم العبادات ہیں. جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں اعظم ترین عبادت نماز ہے. علماء نے لکھا جامع العبادات اگر دیکھنا ہو تو اسلام میں ملے گی نمازیں. اس میں درختوں والا قیام بھی ہے اور اس میں چوپایوں والا رکوع بھی ہے اور اس میں رینگنے والے جانوروں کا سجدہ بھی اور اس میں پہاڑوں والا قعود بھی.
بعض فرشتے رکوع میں ہیں، بعض فرشتے سجدوں میں ہیں، بعض قیام میں ہیں. وہ تمام کی عبادتوں کو چھوڑ کر امت کو جامع ترین نماز دے دی. اور جب یہ دل لگا کر نماز پڑھے تو اس نماز پر اس کو دنیا آخرت میں مرادیں پا جانے والا قرار دیا کہ تم مراد پا جائے گا. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو ایمان والے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ بامراد ہیں، یعنی دنیا میں بھی مراد پانے والے ہیں، آخرت میں بھی منزل کو پہنچنے والے ہیں. تو سرکار کی سیرت کو یاد کرنا ہو تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کے ذریعے سے یاد کرو. جب 5 وقت آپ نماز پڑھیں گے تو آپ 5 وقت سرکار کی سیرت کو یاد کر رہے ہیں. اور نماز سیکھنے کی چیز جیسے پورا دین سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے دعوت کے راستے میں نکلتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں کہ دین سیکھیں. کوئی بھی کام سیکھے بغیر آدمی اچھی طرح نہیں کر سکتا. تو دین تو سب سے اہم کام ہے، تو اس کو تو سیکھنا پڑے. صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے دین سیکھا، اس کے بعد مدنی زندگی آئی تو ہم نے قرآن کریم سے احکام سیکھے. حضور حلقے لگاتے تھے، جیسے دعوت کے کام میں حلقے لگتے ہیں، اور حلقے کے اندر جو ہے نماز سکھائی جاتی ہے، قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، سورتیں کیسے پڑھنی ہے وہ بتایا جاتا ہے، سنتیں بتائی جاتی، تب جا کر کے دین بنتا ہے. نماز بنتی، عبادت بنتی. لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا. دل 2 جگہ نہیں لگ سکتا، یا دنیا میں لگے گا یا دین میں لگے گا. دنیا میں اتنا لگا دیا کہ اب دین میں لگتا نہیں. وضو میں ہاتھ جب دھوتے ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ ہم نے دنیا سے ہاتھ دھو ڈالے. اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، اب دنیا نہیں آئے گی، تو اب نماز میں لطف آئے گا، نماز بنے گی. اللہ والوں کی تھکان نماز سے دور ہوتی. جب اللہ والے بہت تھک جاتے ہیں تو تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی سب تھکان دور ہو جاتی. تھک کے آتے ہیں مسجد میں 2 گانا ادا کرتے، سب تھکان دور. پریشان ہو کے آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے، پریشانیاں دور. اس کی دلیل حضرت شیخ موجود ہے. اس کی دلیل حدیث شریف. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام سے تھک جاتے، اس دروازے پہ دستک دی، اس دروازے پہ دستک دی،
اور بازاروں میں گشت لگایا، نہیں مانگ کے دیتے تو آدمی جب پازیٹیو چیز نہیں دیکھتا تو اس کو تھکان ہو جاتی ہے. کوشش بظاہر ناکام ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو آدمی تھک جاتا ہے، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی تو آدمی تھکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، تھکان محسوس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ذرا اذان دے دو نا، نماز کا اعلان کر دو تاکہ ہمیں راحت نصیب ہو جائے. نماز میں اللہ نے راحت رکھی ہے اور مسجد راحت کی جگہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ مسجد اصل میں متقیوں کا گھر ہے، اور جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا کر عبادتوں کے لیے مخصوص کر دیا، حدیث میں اس کے جنت کا وعدہ فرمایا، اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. کیونکہ دنیا میں یہ میرے گھر میں رہنا پسند کرتا تھا تو آخرت میں میرا گھر جنت ہے، میں وہاں اس کو جگہ دوں. اب ایک بات اور سنو کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. کون اللہ سے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ ہر مومن چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، لیکن قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ نماز. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا کہ فرض نمازوں سے زیادہ بندہ اللہ سے اور کسی طرح قریب نہیں ہو سکتا. جہاں اس نے اللہ اکبر کہا، اس کا کانٹیکٹ سیدھا اللہ کے ساتھ ہو گیا، دنیا کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹ ہو گیا. اب یہ نہ کسی کی چھینک کا جواب دے گا، نہ کسی کے سلام کا جواب دے گا، حالانکہ بڑا فضیلت والا کام ہے سلام کا جواب دینا. جب کسی ملاقات ہو کسی مسلمان سے، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 40 نیکیاں ملی. اور سامنے والے کو بھی آپ نے نیکیاں دلا دی اس بنا پر کہ وہ جواب دے گا تو اس کو بھی نیکیاں ملے. مومن کا کام ہے نیکیاں کرنا اور سامنے والوں کو نیکی کی دعوت ہے. نیکی پہ آنا اور نیکی پہ لانا یہ ایمان والوں کا کام ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ارے کوئی راستہ بھٹک گیا ہو اس کو سیدھا راستہ بتا دیا، صدقے کا ثواب ہے. راستے میں چل رہے تھے کانٹے دار شاہ، یہ سب دین ہے، یہ سب سیرت ہے، یہ حضور کے بتلائے ہوئے طریقے زندگیوں میں لانا، یہ سیکھنے کے لیے سیرت کے بیان سنتے ہیں. وہ آدمی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اٹھا کر ایک کنارے کے اوپر اس کو لگا دی کہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف تھا. یہ بھی مومن کا فریضہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو وہ ہٹا دیتا ہے، لگاتا نہیں ہے، ہٹاتا ہے.
حدیث شریف میں فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. جیسے ایک درخت ہوتا ہے تو درخت کے اندر شاخیں ہوتی ہے، شاخوں میں پتے ہوتے ہیں. اس طرح ایمان درخت ہے اور اس کی الگ الگ شاخیں ہیں 70. ان میں سے ایک شاخ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں. ابھی پارکنگ کے قاعدے آئے ہیں کہ بھئی گاڑی صحیح پارک کرو، راستے میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 1400 سال پہلے حضور نے بتایا. قانون تو انہوں نے ابھی بنایا، ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتایا. بات الگ ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. نہیں عمل کرتے تو اس کا نقصان بھی ہم لوگ ہی اٹھاتے. اگر عمل ہر آدمی کرنا شروع کر دے تو یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. دین تکلیفیں ختم کرنے کا نام ہے، تکلیفیں پیدا کرنے کا نام نہیں. تو فرمایا سب سے زیادہ تقرب اور اللہ کا قرب آدمی کو نصیب ہوتا ہے نماز کے ذریعے. اور بے سہارا انسان کو سہارا ملتا ہے نماز کے ذریعے. قرآن کریم نے خاص اعلان کیا ہے. آج مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ کرتا ہے. میں بہت غیر محفوظ ہوں، پولیس میری نہیں ہے، عدالت میری نہیں ہے، قانون میرا نہیں ہے، حکومت میری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرا. لیکن اگر تو اللہ کا ہو جائے تو ہر چیز تیری ہو جائے. آدمی اللہ کی ماننے والا بن جائے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کی ماننے والی بن جائے. ہارون رشید عباسی خلفاء میں بڑے نیک خلیفہ ہیں. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ روزانہ 100 رکعت فرض اور سنت کے علاوہ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے اور ہندوستان سے 3 گنا بڑی حکومت چلاتے تھے. ہمارے پاس لگانے کا لیپنے کا کچھ نہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے ایک آدمی کو پوچھا بھائی آؤ نا نماز کے لیے، ٹائم نہیں. کام کیا ہے؟ کام بھی نہیں. کام نہیں ہے اور بیزی بہت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہارون رشید روزانہ جو ہے 100 رکعت تو نفل پڑھتے ہیں. کیسے وکلاتے ہوں گے 100 رکعت نفل پڑھتے؟ 1 سال حج میں جاتے تھے اور 1 سال جہاد میں جاتے، اللہ کے راستے میں جاتے. ان کا ایک لڑکا بالکل فقیر تھا، دوسرے 2 بڑی ٹھاٹس کے ساتھ رہتے، امین اور مامون بڑے ٹھاٹ کے ساتھ رہتے تھے. ایک لڑکا جو تھا اس کو اللہ والوں کی صحبت مل گئی تھی، بالکل سادہ سودہ لباس پہنتا تھا، دربار میں بھی آتا تھا تو سادہ سودہ اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، تم ترم کچھ نہیں. بادشاہ کہتا تھا یار تو سب ایسا لباس پہن کر آتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے ایسا لباس. تو ابا لباس میں خرابی کیا؟ ناپاک ہے یہ لباس، نماز پڑھتا ہوں اس میں، روزہ رکھتا ہوں اس میں، تلاوت کرتا ہوں اس میں، ناپاک ہے کیا میرا لباس؟ سادہ ہے لیکن پاک ہے. بیٹا دیکھ تیرے باپ کی کتنی بڑی حکومت ہے، کتنی لمبی چوڑی فوج کا سلسلہ ہے، دیکھ کیا میری شان و شوکت ہے. ابا سامنے کبوتر بیٹھا ہے نا کھمبے کے اوپر، اس کو آپ بلا سکتے ہیں؟
کہ بیٹا چیف کمانڈر کو بلا سکتا ہوں، آرمی کے آفیسر کو بلا سکتا ہوں، لاکھ لوگوں کو بلا سکتا ہوں، لیکن کبوتر یہ میری بات نہیں سمجھتا، یہ کیسے آئے گا؟ فرمایا میری بات سمجھتا ہی دیکھنا ہے آپ کو؟ اچھا دکھاؤ۔ خالی اشارہ کیا کبوتر اڑا، پھر اشارہ کیا وہاں بیٹھ گیا، پھر وہاں سے اشارہ کیا ادھر گیا، ادھر اشارہ کیا ادھر گیا۔ سب درباری حیران ہو گئے کہ یار کبوتر تو اس کے اشارے پہ، جبہ قبہ ابا نے پہنا ہے، ٹاٹ کا لباس اس نے پہنا ہے، کبوتر مانتا اس کی ہے، بادشاہ سلامت کی مانتا نہیں۔ بیٹا کبوتر تیری کیسے ماننے لگا؟ فرمایا جو اللہ رسول کی مانتا ہے اس کی کبوتر بھی مانتے۔ سب مانیں گے لیکن ہم اللہ رسول کی ماننے والے بن جائیں۔ سیرت سنتے ہیں لیکن سیرت پر عمل نہیں ہمارا، جب سے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور 10,000 کا جلسہ ہوا، 20,000 کا جو ہے جلوس نکلا، کیا فائدہ کیا ہوا؟ کتنی نمازیں گئی ان کی؟ ایک جگہ بھی جانا ہوا تو وہاں انہوں نے شکایت کی کہ سیرت کے جلوس میں جو ہے ڈانس بھی کیا اور ڈی جے بھی بجایا۔ میں نے کہا بس یہ سرکار کے سیرت کو رسوا کرنا ہے۔ سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا۔ عشاق بن جاؤ، سرکار کے مد والے بن جاؤ۔ یہ کیا دکھاتے ہیں؟ جشن میں، جلوس میں جھنڈے لہرائے، چلائے، چیخے، نعرے تکبیر بلند کیا، نمازیں چھوڑ دیا، سنت کے ٹھکانے نہیں ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں سرکار کا؟ کیا یہ سیرت ہے حضور کی جو آپ راستے پر بتانا چاہتے ہیں؟ یہ سیرت ہے؟ ارے بھائی دنیا میں کوئی شرابی ہوتا ہے ناپاک شراب پی لیتا ہے، 2-4 گھونٹ پیتا ہے تو اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اندر گھومتی ہیں، زبان کے اندر اثر آتا ہے لڑکڑاتی، پیروں کے اندر لڑکڑاہٹ آ جاتی ہے۔ چند گھونٹ شراب پینے کا اثر یہ ہوا کہ پورے جسم کے اندر تبدیلی آئی۔ آپ کہتے ہیں ہم نے عشق محمد کا پیالہ پیا ہے تو کچھ جسم میں تبدیلی آنا چاہیے، کچھ زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے۔ صحابہ نے ادھر کلمہ پڑھا، ادھر زندگی میں زبردست تبدیلی لوگ دیکھتے تھے کہ اس میں تو بالکل چینج آ گئی۔ ہمارے یہاں سورت میں جلسہ تھا اور مدعو کون تھے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ۔ اب یہاں لائٹیں جل رہی ہیں، وہاں قمقمے جل رہے ہیں، وہاں جھلمل چراغ جل رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا یہ اسراف کیوں کیا، اتنا روشنیاں کیوں جلے؟ کہ یہ حضور کی یاد میں جلے گی۔ ورنہ اچھا تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حضور ایسے چراغ جلاتے تھے، جبکہ سیرت کی کتاب پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ میرے رسول کے گھر میں تو چراغ بھی نہیں تھا۔ تم روشنیاں جلا کر سیرت سمجھانا چاہتے ہو،
چراغ بجھا کر نبی نے زندگی گزاری اور چمکتے ہوئے آفتاب کے سامنے طرح سے دنیا کے اندر زندگی گزار کے سراج منیرہ بن کے زندگی گزاری. کہتے جتنی روشنیاں جلاؤ گے اتنا قبر کے اندر روشنی ہوگی. اور حدیث میں فرمایا تہجد کی نماز جو پڑھے گا اس کی قبر میں روشنی ہوگی. لوگ پوچھتے مولانا پہلے میٹھا کھانا چاہیے کہ پہلے کھانا کھانا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ میں نے کہا سنت تہجد پڑھنا ہے. بس کھانے پہ آگے. ہمارے عمر پٹیل صاحب نے کہا ہمارے گاؤں میں تو بھائی یہ ہوٹلوں کا نظام نہیں ہے، گھر میں ہی کھانا بنتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. ایک مسلمان خاتون باوضو جو کھانا بناتی ہے اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ہوٹل میں کہاں؟ وہ کہیں دبر میں کھج لاتا ہے، کہیں کان میں کھج لاتا ہے، کہیں قبول میں کھج لاتا ہے، کہیں کھانا بناتی ہے. اس کے کھانے میں کیا رکھا؟ یہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا بناتی ہے، اس میں کیا برکت ہے؟ نمازوں کی پابندی نصیب ہوگی، دین نصیب ہوگا، برکتیں ہوگی. تھوڑے میں کھانے سے پیٹ بھر جائے گا. وہ کھاتا ہے اور بے چین رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی اللہ کا قرب چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہر مومن اللہ کا قرب چاہتا ہے. وہ واسطہ تلاش کرتا ہے، راستہ تلاش کرتا ہے. کون سا راستہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ فرمایا اللہ سے قریب کرنے والی سب سے بڑی نعمت نماز ہے. اور فرمایا پھر قرب بڑھاتے جانا ہے، تمہیں بڑھاتے جانا ہے تو پھر نفلی نمازوں میں اضافہ کرو. قرب اتنا بڑھ جائے گا کہ تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، تمہارا پروردگار تمہارے سب کام بنا دے گا. یہ مفہوم حدیث ہے. ایک صحابی ہیں، حضرت نے فضائل میں واقعہ لکھا. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور خادم رسول ہیں. یہ بھی بڑا شرف ہے کہ خدمت رسول کی مل جائے. ان کو مل گئی. روزانہ نبی جب تہجد میں اٹھتے تو یہ مصلی بچھا دیتے، وضو کا پانی رکھ دیتے، مسواک لے آتے، سب انتظام کر کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور حضور نماز میں کھڑے ہوتے. اور حضور کی نماز بہت لمبی ہوتی جیسا کہ ہماری مختصر نماز ہوتی. حضور کی نماز کی طولانی کا کیا کہنا اور ہماری مختصر نماز کا کیا کہنا. امام کی تو بیچارے کی مصیبت ہر طرح سے ہے. لمبی پڑھائے گا تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو فرصت کیا ہے، اس کو تو اور کچھ کام ہے نہیں، تو لمبی پڑھائے گا، اس کو کیا ہے. مختصر پڑھائے گا تو کہا بھائی تیرے کو کیا کاروبار کرنے جانے کا کہنے کے لیے مختصر پڑھاتا ہے. بھائی لمبی پڑھائے تو مصیبت، مختصر پڑھائے تو مصیبت، بیچارہ جائے گا. میرے خالو تھے مولانا عبد الرزاق صاحب مرحوم، بڑے لطیفہ گو تھے. چارسا میں پڑھاتے تھے، امام تھے چارسا میں، مکتب بھی پڑھاتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے. تو پھر مکتب کا امتحان پہلے زمانے میں بڑے بڑے علماء آ کے لیا کرتے تھے. تو حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں امتحان لینے کے لیے چارسا میں پہنچے. نئی کمیٹی آئی تھی، سب نوجوان آئے تھے، ٹرسٹی نوجوان ٹرسٹی آئے.
اور ہر نیا ٹرسٹی آتا ہے تو کچھ الٹا سیدھا کر کے جاتا ہے تاکہ اس کا نام ہو جائے، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا. اور وہ ٹرسٹی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے کہ امام کو پریشان کرنا ضروری ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی جو ہے کسی کی ایک سانس ہوتی لیکن امام کی جتنے مقتدی سب سانسیں. کسی کو رکوع میں پرابلم آتا ہے، کسی کو سجدے میں پرابلم آتا ہے، کسی کو کھڑا ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن نظر آتا ہے. بیچارے بہت پریشان تھے وہ ٹرسٹیوں سے، سیدھی بیچارے کو نماز پڑھانے نہیں دیتے. تو جب آدمی تنگ ہو جاتا ہے تو اور بھی غلطیاں کرتا ہے، اور پریشان اور ٹینشن میں آ جاتا ہے تو الٹا کر دیتے. تو علماء فائدہ اٹھائیں گے یہ جملے سے. تو حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مولانا عبدالرزاق صاحب کو پوچھا کہ جو نئے ٹرسٹی آئے ہیں ان کا تعارف کروائیے. کہ حضرت ان کا بالکل مختصر تعارف ہے، خسرت دنیا والآخرہ. تو آدمی اللہ کا قرب مزید بڑھائے تو کیسے بڑھے گا؟ نوافل کے ذریعے. ربیعہ ابن کعب اسلمی کی خدمات دیکھی تو حضور نے ایک دن خوش ہو کر کہا، ربیعہ تمہارے لیے دعا میں کچھ مانگو. ہم لوگوں نے ایسے ہی واقعات بزرگوں کے سنے کہ بول کیا چاہتا ہے، کیا دوں تیرے کو، وہ کیا دے گا، تو محتاج ہے. مانگو اللہ سے اور دلواؤں، یہ صحیح ہے. سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں کیا دوں، سرکار نے فرمایا تیرے لیے دعا کیا کروں. اللہ کا دربار ہے، تہجد قبولیت کا وقت ہے، اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. اللہ اعلان کرتے ہیں، بندہ پیر پھیلا کے سوئے. کہتا ہے مجھے ملتا نہیں. میں نے کہا تجھے لینا ہی نہیں آتا، تجھے لینے کا ٹائم ہی معلوم نہیں ہے. ایک آدمی آیا میرے پاس تو کہا کہ مولانا دھندے میں برکت نہیں، پیسے دکھتے ہی نہیں. کیا کرتا ہے کہ عذاب جاریہ چلاتا ہوں، یعنی رکشہ چلاتا. یہ عذاب جاریہ شہر. تو کہتے رکشہ چلاتا ہوں. میں نے کہا اس میں کیا تکلیف ہے؟ لوگ جتنے بھی رکشہ والے میں نے پوچھا تھا کہ وہ 400 کما رہا ہے، کوئی 500 کما رہا ہے، کوئی 600 کما رہا ہے، 700 کما رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے تکلیف میں تو یہ ہے کہ کہیں پیسے دکھتے نہیں میرے پہ جو ہے. کہاں چلے جاتے، خب کماتا ہوں لیکن کہاں جاتے ہو پتہ ہی نہیں، جب بے برکتی بہت ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات بتا، صبح میں کب اٹھتا ہے؟ تو کہ یہی کوئی 9 بجے اٹھتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ تو پھر کہتا ہے کہ میں ذرا نیوز پیپر پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، تو پڑھے گا نہیں تو ہندوستان چلے گا کیسے؟ اس لیے تو پڑھنا ضروری ہے تیرے لیے. پھر کیا کرتا ہے کہ جب تک میری بیوی آملیٹ بناتی ہے وہاں تک میں بازار میں آٹا مارتا ہوں. پھر آتا ہوں 10:30 11 بجے کے قریب، ذرا ناشتہ چائے یہ وہ دمدماتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے کہ پھر رکشہ لے کے نکلتا. کتنے بجے نکلتا ہے؟ 12 بجے. 12 بجے لوگ کما کے گھر آ جاتے. اللہ کے بندے تیرے کام میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھ. فجر کی نماز میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی، اور تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو کہتا ہے کہ میں نے تو آفتاب کب نکلتا ہے یہ دیکھا ہی نہیں.
کہاں سے برکت ہو؟ روزانہ آرٹیکل آتے ہیں مسلمان یوں ترقی کرے یوں ترقی، کوئی ترقی برقی نہیں، خالی فجر کی نماز میں آ جا ترقی ہو جائے۔ نماز پڑھنے والا مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ گھروں کو آباد کر فیصلے کر دیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ 12 بجے آدمی، حدیث میں فرمایا کہ جو رات کو سو رہتا ہے شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، اور لیٹ سوتا ہے اور صبح میں اٹھتا نہیں ہے تو شیطان اس کی گردن کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ بیٹا آرام سے سو، بہت لمبی رات ہے۔ پڑھنے والے پڑھیں گے نماز کے، تیرے اوپر جنت کا دروازہ کھلنا موقوف نہیں، وہ تو کھلے گا اپنے حساب سے۔ اب ربیعہ ابن کعب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دعا کیا کروں تمہارے لیے؟ کیا اچھا جواب دیا، دنیا نہیں مانگی، حالانکہ مانگ سکتے تھے اور کوئی ناجائز بھی نہیں تھا، لیکن سوچ کی بات ہے۔ یوں فرمایا اللہ کے رسول جیسے ابھی آپ کا پڑوس نصیب ہے، جنت میں بھی آپ کے پڑوس میں رہنا نصیب ہو جائے۔ ہاں کیا مانگ، پتا بھی آدمی کو ہونا چاہیے کہ مانگنا کیا ہے۔ مانگا تو یہ مانگا کہ جنت میں آپ کی معیت اور پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تو نے بہت بڑی چیز مانگا، کچھ دوسرا مانگ لیا، لائٹ کچھ مانگ لیتے، ہیوی مانگ لیا تھا، کچھ لائٹ مانگ لیا، یہ ذرا بھاری کام ہے، یہ سفارش اللہ کے دربار میں کرنا میرے لیے ڈیفیکلٹ کام ہے، کچھ دوسرا مانگ۔ نبی کا پڑوس مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، کہ مودی کے پڑوس پہ اپنے کو رہنے کا گھر مل جائے تو ابھی کتنے لوگ خوش ہو جائے۔ روزانہ موبائل کے اندر فوٹو بتا کے یعنی پڑوس میں ہو رہتا، اس کے بعد رہنے میں سانپ کے پڑوس پہ رہنے اس کیا فائدہ؟ لو تو اب تو یہ ضد پر آ گئے کہ نہیں حضور مجھے چاہیے تھا آپ کا پڑوس ہے، دوسرا کچھ مجھے چاہیے نہیں، جنت ملے۔ بھائی حضور کے پڑوس میں کیا مل رہے گا؟ جو اعلی مقام ہے جنت میں سرکار کا، اس کے پڑوس میں جگہ چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں کام کرنا پڑے گا، میں تمہاری سفارش کروں گا اللہ کے دربار میں کہ اس بندے کو میرا پڑوس نصیب ہو جائے، لیکن تجھے ہیلپ کرنی پڑے گی میری اس طریقے پر کہ فرض کے علاوہ جتنا ٹائم تجھے مل جائے نفلی نمازیں پڑھتا رہے۔ اعنی علی بکثرت السجود، کثرت سے نفلی نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کر تو میں سفارش کروں گا، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں ہیں، ان کو سنیاسیوں نے رائے پتھورا کو سمجھایا کہ یہ آدمی خالی ہاتھ سے آیا تھا اور آج اس کے پاس 90 لاکھ لوگ ہیں، تمہاری سلطنت الٹی کر دے گا، ایک رات کے اندر تمہارا تختہ پلٹ دے گا۔ حالانکہ اللہ والوں کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، کس کا کیا فرض ہے یہ اہل سیاست جانے، کس کا کیا فرض ہے یہ اہل سیاست جانے۔
اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. نبی تو آئے محبت پھیلانے، نبی تو آئے تعلیم پھیلانے کے لیے. حدیث میں فرمایا 7 سال کا ہو جائے بچہ دوسری کوئی عبادت مت سکھاؤ، پہلے نماز سکھاؤ. اور نماز سکھانے کے لیے مدرسے ہیں، مکاتب ہیں. اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو، مکتب میں بھیجو، پڑھاؤ. دین دنیا دونوں کے اندر ایڈوانس ہو جاؤ. آپ کے یہاں بھی مدرسہ ہے، اس میں بھی اپنے بچوں کو بھیجیے، تعلیم دلائیے. دنیا کا دینی دنیاوی دونوں ایجوکیشن ایکوائر کیجیے. ایک نعمت آپ کو ملی ہے، اس کی قدر کیجیے. مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیے، دونوں تعلیم انشاءاللہ حاصل کریں. 7 سال کا ہو جائے بچہ نماز کی تلقین کرو. ماں باپ کو کہا گیا ہے. خواجہ صاحب کو لیٹر آیا، رات کا وقت تھا، رات میں لیٹر آیا، اجالا کیا گیا. خط پڑھنے والے منشی نے خط پڑھا، لکھا ہے بادشاہ نے کل صبح منہ اندھیرے اجمیر چھوڑ دو، اجمیر میں تمہارا گزارا نہیں. ہم کو خطرہ ہے تمہاری یہ خانقاہ سے. اب لوگ حیران ہو گئے، اتنے سب خانقاہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آدمی ہے، کھانے والے ابھی کھانا کھا رہے ہیں، صبح میں چائے پیئیں گے، اس کا انتظام ہو رہا ہے. اللہ اللہ کرنے والے رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے. اور یہ کیا ہے، صبح چھوڑنا ہے تو کیسے نہیں ہونے، اتنا بڑا نظام. پریشان ہوئے. خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ کا سہارا پریشان کا ہے. ایک کام کرو، میرے ہتھیار لاؤ. ہتھیار ہتھیار આપણી પાસે કાંદા કાપવાની છડી भी નથી. کون سے ہتھیار کی بات کر رہے ہیں؟ تم اتنے سال سے یہاں رہتے تو تم معلوم ہے مسلمان کا ہتھیار کیا ہو. وضو کا لوٹا لاؤ، مسواک لاؤ، مصلی لاؤ. وضو بنایا بڑے اچھی طریقے سے، وضو ہمیشہ اچھی طرح بناؤ، سکون اور اطمینان والا بناؤ. نماز سکون والی پڑھو، اطمینان والی پڑھو تو دوسری بھی نماز کا جی جائے گا. نماز سے سکون حاصل ہو جائے گا، دلوں کا اطمینان اللہ نے ذکر میں رکھا ہے کہ نہیں، اور نماز بڑی ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اور قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. معلوم ہوا نماز بہترین ذکر ہے. وضو بنا لیا بہترین، مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت بہترین پڑھی. اطمینان سے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ. نمازوں کے بعد دعائیں کیا کرو. ایک تو امام دعا کرتے ہیں وہ تو ہے، لیکن جب اپنی سنتیں نوافل سے فارغ ہو جاؤ تو جم کر اپنے لیے اللہ کے بارگاہ میں مسجد میں بیٹھ کر دعا کرو، اور گھروں میں بھی دعا کرو. ماں بہنیں بھی دعائیں کریں، اللہ بیڑے پار فرمائیں گے، حالات دور ہوں. بڑی آہوزاری کے ساتھ دعا، اللہ والے کی دعا تو اللہ سنتے ہیں نا، ہر مومن کی دعا اللہ سنتے ہیں. یقین کے ساتھ دعا کرو تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے. ہاتھ پھیرا اور مسکرائے اور فرمایا اللہ کی یہاں سے خوشخبری ملی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں تیری مزار بنے گی اور تجھے نکالنے والا کل صبح نکال دیا جائے گا.
تو صبح میں شہاب الدین غوری آئے اور رائے پتھورا کو زندہ اٹھا کر لے گئے، اور خواجہ صاحب کا مزار ابھی بھی اجمیر میں ہے۔ یہ ہے نمازوں کا اثر ہے، یہ ہے دعاؤں کا اثر۔ تو نماز بہت قیمتی سیرت کا حصہ ہے۔ وصایا میں لکھا ہے حضور کی وصیتیں جو فرمائی سرکار نے، اس میں ایک وصیت، بھائی وصیت کو یاد رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور ملازموں کا خیال رکھو، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، ان پر ظلم نہ کرو، اور نماز کا ہر وقت خیال رکھو، جب بھی نماز کا وقت آ جائے نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم کو بہت بڑا مددگار، دو مددگار دیے، یہ دو مددگاروں کو زندگی میں اتار لو تو بے یار و مددگار نہیں رہو گے۔ وہ دو مددگار کون سے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ایک صبر ہے، ایک نماز۔ صبر کے اندر نماز تھی، پھر بھی نماز کا دوبارہ ذکر اس لیے کیا تاکہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ بس آج کا پیغام ہے نماز کی پابند، بوڑھے ہوں جوان ہوں، مسجدوں کو آباد کرو، کوئی ہم سے مسجد نہیں لے گا، کوئی ہم سے یہ نہیں کہے گا تم چلے جاؤ، ہم اطمینان سے ملک میں رہیں گے، آباد رہیں گے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ آبادی کے فیصلے فرمائیں گے، پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ سب پریشانیوں کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا۔ دو باتیں مزید عرض کرنی، ہمارے حاجی عمر پٹیل صاحب کی اہلیہ اور ہمارے ڈاکٹر سلام صاحب کی والدہ انتقال فرما گئی، مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا۔ نمبر دو، ہمارے حضرت مولانا ایوب صاحب برسوں سے دعوت کے کام میں اور دین کے کام میں اور گاؤں کی فکروں کو لے کر رات دن چل رہے، ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو جنت میں اونچا فرمائے، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، اپنی رضا جوئی نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت شیخ تشریف لائے ہیں، ان کے علم کے لیے اور بزرگی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی بزرگی میں، ان کی حیات میں طولانیت صحت کے ساتھ نصیب فرمائیں، اور تا دیر اللہ تعالیٰ دین کا کام لے۔ آپ کا زیادہ وقت لیا، معافی چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں، حضرت شیخ سے دعا کی استدعا کریں۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك كبيرنا ولا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسعنا ولا تسر علينا، اللهم عاتنا ولا تحرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة،
ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ سرکار کی سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے اللہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ اس پر کہنے والے کو سب سے پہلے اور بعد میں تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے پیغام کو عام فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلی مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، گھر میں ماں بہنوں کو نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو نمازیوں کے ذریعے سے آباد فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اللہ عافیت کے ساتھ اس کو ختم فرما، اور اے اللہ انسانیت کو خونہ مرگی اور کشت و خون سے بچا لے۔ اے الہ العالمین حق والوں کی مدد فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کی سرکوبی فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کا سہمت نہ فرمائیں۔